اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے اور جبریل امین علیہ السلام بھی معین و مددگار ہیں، اور پھر فرمایا اس کے بعد وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والملائکۃ، اور فرشتے بعد ذلک ظہیرا، اس کے بعد معاونت پر ہیں۔ دیکھیے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی اس آیت میں اللہ اپنے مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ جبریل امین، نیک مومنین اور فرشتوں کو معاون قرار دے رہا ہے۔ تو پتہ چل گیا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ اب آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا اللہ کے برگزیدہ بندے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں، وہ مشکل کشائی فرماتے ہیں یا نہیں، اور وہ کچھ عطا بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث امام بیہقی نے اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کسی نے دیکھا اور رسول اللہ کی نقلیں اتارنے لگا، اور وہ شخص رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ رسول اللہ نے توجہ فرمائی تو فرمایا تو ایسا ہو جا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ناظرین نے کیا دیکھا؟ وہ موجود صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ شخص بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے گھر والے آئے، کافی دیر کے بعد جب اس کو گھر لے گئے تو جب روایت کے اندر آتا ہے وہ ہوش میں آتا تو وہ اسی صورت میں ہوتا جس صورت میں وہ رسول اللہ کی نقلیں اتار رہا تھا۔ سامعین کرام، اس حدیث سے میں پتہ چلا کہ اللہ کے سوا اللہ کے بندے بھی اگر کچھ فرما دیں تو وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقائد و نظریات صفحہ نمبر 95 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا مرتبہ عطا کروں گا کہ تو جس کے بارے میں کہے گا ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اپنے اولیاء پیارے نیک بندوں کو اور بعض مومنین کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب چنانچہ دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اولیاء کے تصرفات احادیث سے ثابت ہیں، اپنی مرضی سے کسی کی مشکل کشائی فرماتے ہیں؟ تو حدیث سماعت فرمائیے گا، کتاب کا نام ہے شعب الایمان، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 116 پر اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الناس۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے مخلوق کی حاجت روائی کے کام میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندے مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا پھر اولیاء عظام ہوں، مشائخین کرام ہوں یا پھر پیر و مرشد ہوں، وہ حاجت روائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ خاص لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ مخلوق کی حاجت روائی کے کام کرتے ہیں، اور لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ کے نیک بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں۔ اب آئیے، چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ چلا ہے تو ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ عنہ ورد عنا اخبار اخیار کے اندر
صفحہ نمبر 502 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ایسی شفا و تندرستی رکھی ہے کہ میں جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے زمانے کے لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اندھے اور کوڑی کے مرض والوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اب یہ تو رہا زندگی کے اندر، کیا اولیاء کرام اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی تصرفات فرماتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں؟ تو آئیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب تذکرۃ الموتى والقبور کے اندر صفحہ نمبر 76 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا اور آخرت میں اللہ کے ولی مدد فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا وصال کے بعد بھی اولیاء کرام تصرف فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے گا، اور یہ جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 767 بحوالہ فتاوی جمال بن عمر مکی کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں۔ جناب شہاب الدین رملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے اور اولیاء کرام علیہ السلام کی کرامتیں ان کے انتقال کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتی۔ تو جناب والا پتہ چل گیا کہ اولیاء اللہ دنیا میں بھی، اپنی ظاہری زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں اور صاحب عطا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔